وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم کا گرفتار ارکان پارلیمنٹ کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جیل میں امیر اور غریب قیدیوں کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے سیاست دانوں کی بے نامی جائیدادیں ضبط کرنے کا عمل شروع کرنے کا اندیا بھی دے دیا۔ میڈیا بریفنگ میں معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق ایوان نے گرفتار لیگی رہنما رانا ثناء اللہ پر تنقید کی۔ کہا کہ رانا ثناء اللہ اور ان کی جماعت حکومت پر انگلیاں اٹھانے کی بجائے عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کریں۔ مونچھوں کو تاؤ دے کے وہ ہمیشہ اپنے دامن کو جھاڑ کے نکل جایا کرتے تھے۔ پوری قوم نے دیکھا کہ سر عام اس شخص کی جو ایک ایسی افسوسناک حرکت جس سے تمام پارلیمنٹیرین کے سر نیچے ہو گئے۔ فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ نواز شریف مرغن غذاؤں کی بجائے جیل کا پرہیزی کھانا کھائیں، ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو لوگ اس قوم کے اثاثوں کو لوٹ مار کر کے ہر طریقے سے بدترین معاشی بدحالی کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ پروڈکشن آرڈر لے کے جیلوں میں ایک کلاس لے کے وہ پاکستان کے اس عام قیدی کے منہ پہ جیل میں تماچے مار رہے ہیں اس قانون پہ۔ فردوس عاشق ایوان نے کہا کہ اضافی حج کوٹا کی قرعہ اندازی کر دی گئی ہے، حاجیوں کو 25 تا 58 ہزار روپے واپس ادا کیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے اسٹیل مل کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے، 40,000 کا پرائز بانڈ ختم کرنے، زبیر گیلانی کو چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ اور شاہ جہاں مرزا کو MD نجکاری بورڈ تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے سینئر سٹیزن پروگرام 2019 اور شمالی کوریا سے ویزوں کے منصوبے کی منظوری بھی دے دی۔